الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ نور شریفہ کے دو مضمون مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو چکے ہیں۔ ایک اسلامی تہذیب کے قوانین اور آداب، اور دوسرا مسئلہ توحید، جو تمام مسائل کا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی بھی بقدر ضرورت وضاحت کر دی گئی۔ تیسرا عنوان سورۃ النور کا وہ ہے اقامت توحید، اقامت دین، اور چوتھا عنوان ہے فضائل خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا اصل تعلق ہے اقامت دین کے ساتھ، اقامت توحید کے ساتھ، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ کیا ہے۔ اس وعدہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، وعدہ کس چیز کا ہے، اور نمبر 3، یہ وعدہ کے پورا ہونے کی صورت کیا ہے۔ یہ 3 نکات سمجھ آ جائیں تو پوری آیت کا پہلا مضمون سمجھ آ جائے گا
تو پہلی بات کہ یہ وعدہ کس سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم. ان الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ نے وعدہ کیا کس سے؟ الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کر چکے ہیں، منکم، تم میں سے. ان الفاظ کو کوئی سرسری نظر سے ترجمہ ہی دیکھے تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ ہے اصحاب محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ میں سے بھی بالإصالت وہ لوگ جو اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر چکے تھے. یہ اہم نکتہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وعدہ کا کس سے وعدہ ہے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے پیغمبر کی اس جماعت کے ساتھ جو اس آیت کے نزول سے پہلے آمنو کی شان بھی رکھتے تھے، وعملوا الصالحات کی شان بھی رکھتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ امام مہدی کے ساتھ ہے، امام مہدی آئے گا تب جا کے اس سے وعدہ پورا ہوگا. اب یہ ایسی خالص کتاب اللہ کی تحریف ہے کہ کوئی ذی عقل اور ذی شعور اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ جہاں لفظ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بھی ماضی، عملوا الصالحات بھی ماضی، اور پھر منکم، کم کا معنی تم میں سے. تو جب آیت نازل ہوئی تو ماضی وہاں بیٹھا تھا، تو منکم کا مخاطب کیسے بنے گا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اولین مخاطب وہ تو فقط اصحاب محمد مصطفیٰ، بعد میں کوئی اگر ہو تو بالطبع ہوگا، بالإصالت نہیں، تابع ہو کر ہو سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت کے لحاظ سے کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس آیت سے یہ مراد لینا کہ مہدی آئے گا، وہ بھی ایک مستقل بات سے جو یار لوگوں نے مہدی کا حلیہ پیش کیا، خالص کفریات کا امام بنا کے رکھ دیا، جیسے ان دجالوں نے لکھا. حق الیقین میں بھی ملا باقر مجلسی جو شیطانوں کا امام ہے اور من رؤوس الکفرہ، سب کافروں کا ہیڈ، شیطانوں کا ہیڈ، دجالوں کا امام ملا باقر مجلسی، اس شیطان نے لکھا کہ وہ مادی غار میں چھپائے، جب غار سے آئے گا تو معاذ اللہ ننگا مہدی ہوگا، اس کے کپڑے نہیں ہوں گے،
اور سب سے پہلے جو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، معاذ اللہ۔ پھر حضرت عائشہ کی قبر کھودیں گے اور ان پہ حد جاری کریں گے۔ یہ جو صورت ہے مہدی کی، یہ خالص کفریات کا مجموعہ، دجل و فریب کا مجموعہ اور شیطان کی شیطنت، اس کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں مہدی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی اس قریب وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کوئی قریب نیک آدمی ہوگا جو حضرت عیسیٰ کا معاون بنے گا، اور جو تم نے کارٹون بنایا جس کا نہ اگ نہ پچھ، اور اس عنوان پر تم نے کفریات کی عمارت کھڑی کی، ایسی کفریات اور دجل پن کی امامت کو ہم کبھی نہیں مانتے۔ یہ خالص دروغ، فریب، فراڈ۔ تو خیر، آیت میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حقیقت کے لحاظ سے آمنوا بھی جمع، الذین آمنوا بھی جمع، وعملوا الصالحات، اور لفظ کی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم 3 افراد ہوں، کم از کم 3 افراد، اور جمع کا اطلاق تعظیم کے لیے، یا جمع کا اطلاق 3 سے کم پر اگر آتا ہے تو اس کا نام مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ اور مجاز کی طرف پھرنا تب ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو جائے۔ تو جہاں حقیقی معنی الذین آمنوا کم از کم 3 سے کم ہوں تو الذین آمنوا کا حقیقی معنی نہیں بنتا۔ وعملوا الصالحات، اور پھر ماضی کو مضارع میں لینا، یہ بھی مجاز ہے، اور وہاں پر حقیقت کا تعذر بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، اور مجاز کے لیے کرینہ بھی درکار ہے، یا نہ کرینہ ہے نہ حقیقت کا تعذر ہے۔ تو ماضی اپنے معنی میں ہے، قوم کا خطاب وہ بالاصالت حاضرین مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگر کسی اور کو ہو تو وہ بالطبع ہو سکتا ہے، بالاصالت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 وجوہات پر میں نے عرض کیا کہ یہ وعدہ کس سے ہے، کس سے ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مادی شادی اگر بالطبع کوئی لے تو وہ الگ بات سے، وہ مجاز کی بات سے، اور حقیقتاً اس کا مصداق مادی نہیں بن سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھو۔ اب دوسری بات سمجھنی ہے کہ وعدہ ہے کس چیز کا؟ وعدہ ہے 3 انعامات کا۔ پہلا انعام لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّ عبارت ہے واللہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ کی قسم اللہ ان کو ضرور خلافت دے گا زمین میں۔ ضرور بے ضرور اللہ ان کو خلافت دے گا، کس میں؟ زمین میں۔ ذرا ذوق سے بولتے ہو، جلدی آگے چلیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ ان کو خلافت دے گا زمین میں، خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر۔ یہ پہلی شک، ایک نعمت۔ اور دوسرا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو، دینہم ان کے دین کو اللہ زمین میں تمکین عطا کرے گا، استقرار اور نفاذ عطا کرے گا۔
युमक्किनन्ना, तमकीन का माना नाफिज करना, तनफीज, और नाफिज करेगा किस चीज को? दीनहुम, जिन को खिलाफत देगा, इन खुलफा के दीन को अल्लाह जमीन के अंदर नाफिज करेगा। और वो दीन कैसा होगा? इर्तज़ा लहुम, दीन वो जिस पे अल्लाह राजी होगा। इर्तज़ा लहुम। और तीसरी नेमत जिक्र की, वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और अल्लाह जरूर बिजरूर इनके खौफ को अमन से बदल देगा। कितनी चीजें आ गई? 3। वादा कितनी चीजों का है? 3। तकरीर ना मुझे आती है, ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह खतीब हूं, ना अल्लाह बनाए, सबक याद करो। कितनी चीजें हैं? 3। ला यस्तखलिफन्नहुम, पहली चीज अल्लाह इनको खिलाफत देगा। और दूसरा, वाला युमक्किनन्ना लहुम, अल्लाह इनके दीन को इस्तिक़रार अता करेगा, नाफिज करेगा जमीन में। और तीसरा, वाला युबद्दिलन्नहुम, अल्लाह बदल देगा इनके खौफ को खत्म करके अमन और बेखौफी को बदल देगा। खौफ से खौफ खत्म हो जाएगा और सुकून और अमन बरहाल हो जाएगा। 3 चीजों का वादा। अब ये 3 चीजें खालियो ज़हन रहकर सोचो कि ये 3 नेमतें अला वजहिल अतम, अला वजहिल अकमल, ये 3 नेमतें कहां पाई गई? वो कौन सा जमाना था? ये तो अल्लाह की खबर है, वादा है कि मुस्तकबल में ये होने वाला है। और अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह के बात में कभी झूठ का शैबा नहीं हो सकता। अल्लाह से सच्चा कौन है? वो खुद सच, उसका वादा हक। अब सिर्फ समझने का ये पहलू रह गया कि ये 3 नेमतें किस दौर में पाई गई। इस पर सारी दुनिया के अहले अक्ल, अहले शऊर आम इससे कि वो मुसलमान हूं या गैर मुस्लिम, अक्ल व फितरत का बागी ना हो और अकल का दुश्मन ना हो, तो वो इस पर इत्तेफाक करेगा कि ये 3 चीजें पाई गई है 3 खुलाफा के जमाना में। कितने खुलाफा के जमाना में? ऊंचे बोलो, कितने खुलाफा के जमाना में? इस दुनिया के नक्शे पे इस वादा इलाही के इफा की सूरत ये बनी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन, ये 3 खुलफाए, इनके जमाने में ये तीनों इस्तिखलाफ भी, तमकीन भी, तब्दीलुल खौफ बिल अमन भी, ये 3 नेमतें इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, ये खुलफाए राशिदीन के दौर में पाई गई हैं। और उसके बाद अला वजहिल अतम, अला वजहिल अकमल, अला मिनहाजिन नबुव्वा, बाद के अदवार में उनका पाया जाना जरूरी भी नहीं, क्योंकि असल मौऊद लहुम, जिनसे वादा है वो यही खुलफाए राशिदीन हैं। इनसे अल्लाह ने वादा किया, खबर दी, और अल्लाह का ये वादा इनके खिलाफत में पूरा हुआ। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, तमाम अहले अक्ल की बातें, अहले इस्लाम की बात भी नहीं कह रहा,
تمام اہل عقل کی باتیں، تمام اہل انصاف کی باتیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں استخلاف حضرت صدیق جس شان سے خلیفہ بنے کہ ایک بھی خلافت صدیق کا منکر نہیں گزرا اس دور میں، کسی ایک نے بھی خلافت صدیق کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پہ آج یہ یہودیت کی نسل صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے، حضرت علی نے حضرت صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، طبقات ابن سعد اٹھا، الاستیاب اٹھا، البدایہ اٹھا، حضرت صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ نے، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، فرمایا ہاں، اس لیے میں نے صدیق کو خلیفہ مانا، ان کو اپنا امام مانا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، وجہ یہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے محبوب مرض الوفات میں حضرت صدیق کو نماز کا مصلی دے گئے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ حضرت علی کی۔ کس کی دلیل؟ حضرت علی المرتضی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ نماز پورے اسلام کے ارکان میں سے اعظم الارکان ہے، جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، تو اللہ کے محبوب نے مرض الوفات میں ہمارے لیے امام مقرر کیا ابو بکر صدیق کو۔ تو جب اللہ کے رسول نے صدیق کو ہمارا امام مقرر کر دیا تو علی میں کون سی، کہاں سے جرأت آ سکتی ہے کہ صدیق کی امامت کا انکار کرے؟ یہ دلیل بھی کس نے دی؟ حضرت علی نے۔ ایک بھی انکاری نہیں ہوا خلیفہ اس شان سے۔ اور نہج البلاغہ جو شیعہ کی یہاں بڑی معتبر کتاب، اس میں جب حضرت علی نے اپنی خلافت چوتھے نمبر پر، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی نے بیعت خلافت لی، تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، دیکھو میں خلیفہ برحق ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس لیے خلیفہ برحق ہوں، مجھے بھی خلیفہ ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور آگے دلیل کیا دیتے ہیں؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار، پیغمبر کی صحابہ کی جماعت مہاجرین کی ہو، انصار کی ہو، یہ وہ شورا ہے کہ جب یہ کسی امر پہ متفق ہو جائے تو اللہ بھی اس امر پہ راضی ہو جاتا ہے، اس امر پہ اللہ بھی راضی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر پورے چیلنج سے کہتا ہوں، لوگ آج بک بک کر رہے ہیں کہ جی فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضی سمیت سب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور خلیفہ مانا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی حضرت صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ سنیوں کی بات نہیں، شیعوں کی کتابوں میں درج ہے، ان کی کتابوں میں درج ہے۔ اور بالاتفاق ان کو خلیفہ مانا گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم فارس کی جنگ میں جانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مشورہ لیا فاروق اعظم نے کہ فارس کی جنگ ایرانیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور آج تک ایران کے لعنتی کتے فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں۔ آج تک یہ پرانی وہی مجوسی نسل جن کو حضرت عمر سے دشمنی اس لیے ہے کہ وہ فاتح ایران ہیں، انہوں نے ایران کو فتح کیا اور اس موجودہ اس نسل کی جو باپ دادا مجوسی تھا اس کو ختم کیا۔ تو یہ بدلے اٹھانے کے لیے حضرت فاروق اعظم پر بھونکتے ہیں کتوں کی طرح۔ ابھی اس محرم میں بھی چند کتے بھونکے مختلف مقامات پہ۔ تو یہ جو شیعہ مذہب ہے ان کی قسمت میں شروع سے آج تک بھونکنا ہی اللہ نے لکھا ہے۔ یہ اہل اللہ کو بھونکتے ہی رہتے ہیں، سوا بھونکنے کے ان کے مذہب میں اور کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ ان کی قسمت میں بھونکنا ہے۔ نام کیا لیں گے؟ محبت اہل بیت۔ کیا بات ہے! حب اہل بیت اور محبت اہل بیت کے ساتھ منافقت یہ کریں گے کہ پیغمبر کریم کی ازواج اہل بیت ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا محور صدیقہ کائنات کو بھونکنا ہے، تبرہ کرنا ہے۔ تو حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ جن کی وجہ سے آیت تطہیر آئی، جن کی وجہ سے آیت تطہیر آئی اور جن کی وجہ سے سورت نور آئی، جن کی وجہ جن کے سر پہ آیت تطہیر کا پردہ آیا، ان کو بکواس کرنا اس مذہب کی اصل گھٹی میں داخل ہے۔ جب تک اشارتاً کنایتاً دلالتاً بکواس نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان کے مذہب میں، ہمارے ہاں تو عبادت ہے ہی نہیں، یہ مجوسیوں یہودیوں کی مکس نسل ہے، یہودیوں اور مجوسیوں کا مشترکہ اچار ہے، کوئی مذہب نام نہیں ہے شیعہ کا، اور شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں، یہ خالص یہودیت اور مجوسیت کی ترجمانی کا نام ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت فاروق اعظم جانے لگے فارس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا، اور یہ مشورہ بھی کسی سنی کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں موجود ہے اور کوئی شیعہ اس کا انکار کر نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر حضرت فاروق اعظم کے سامنے بیان دیا، ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرت ولا بقلہ، کہ امیر المومنین یہ جو امر ہے ہمارا معاملہ دین کا، یہ قلت یا کثرت پر اس کی فتح شکست کا دار و مدار نہیں، بلکہ ہوا دین اللہ الذی اظہرہ، یہ اللہ کا وہ دین ہے جس کو اللہ نے ظاہر کیا، غالب کیا، وجندہ الذی اعدہ، اور یہ اللہ کی وہ سپاہ اور لشکر ہے، حزب اللہ ہے جس کو اللہ نے خود تیار کیا، وَأَمَدَّهُ حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ، حتیٰ کہ یہ لشکر اور یہ جو سپاہ حضرات صحابہ کا لشکر اور حزب اللہ یہ اس انداز میں پہنچ گئی، بلغ ما بلغ حیث طلع وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم اللہ کہ اس وعدہ پہ ہیں جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی خلافت
اللہ کے اس وعدہ کے مطابق اللہ کی یہ خبر ہے وعد اللہ الذین آمنوا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے فاروق اعظم کے دور میں اس خلافت کو موعود من اللہ قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ موعود۔ یہ لفظ یاد کر لو، کیا ہے؟ موعود من اللہ۔ کراچی کا ایک مجتہد تھا، گجرانوالہ میں ہماری 3 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور 3 گھنٹوں کے بعد الحمدللہ ہمارا دورہ جاری تھا، سب طالب علموں کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ اب تک میں کافر تھا اور اب مسلمان ہو رہا ہوں۔ اس نے ایک سوال یہ بھی کیا، اس نے کہا دیکھو کہ موعود، ہاں، اس نے کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خلافت کا مسئلہ منسوس نہیں، تو تم آیت کیسے پیش کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہی بات ہے سمجھنے کی، ہمارے ہاں خلافت کا مسئلہ منسوس نہیں، موعود ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، خلافت کا مسئلہ منسوس نہیں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ موعود ہے۔ منسوس کا مسئلہ مطلب جیسے روافض کہتی کہ ہمارے 12 اماموں کی امامت منسوس ہے، منسوس من اللہ، تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، کم از کم 3 اماموں کے نام ہی قرآن سے دکھا دو۔ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ نص کا مطلب ہے کہ نام کی تصریح ہو۔ اب کہتے کیا جب نہیں ملتا، کہتے انی جاعلک للناس اماما، امام، اس کو کہو آگے پیچھے پڑھ، وہ حضرت ابراہیم ہے، انی جاعلک للناس اماما، تو مجتہد صاحب تو نے تو اپنے 12 اماموں کے شناختی کارڈ قرآن سے پیش کرنے ہیں، کیونکہ تیرا دعویٰ ہے کہ امامت منسوس ہے۔ امام منسوس ہوتا ہے، تمام شیعہ مذہب کی بنیاد جب منسوس ہے تو 30 پاروں والے قرآن سے کسی ایک امام کا شناختی کارڈ پیش کر، نام کی تصریح، خلافت کی تصریح، دعویٰ دیکھو اور دلیل۔ آج کل سارا یہ چکر، دعویٰ کچھ دلیل کچھ، دعویٰ یہ ہمارے 12 امام منسوس ہے، اور جب دلیل کا مطالبہ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، وہاں امامہ نبی ہے، امام بمعنی نبی، تو بھی اپنے 12 کو نبی مانتے ہے؟ ذرا جرات کر، خواص نبوت تو مانتے، لفظ نبی کا بھی کہ یہ نبی ہیں، وہ امامت مع النبوت ہے، اور تیرے 12 کی امامت بدون النبوت ہے۔ اگر ان کو امام مع النبوت مانتا ہے تب کافر ہے، اور اگر امام مانتا ہے اور ان کو نبی نہیں مانتا، اور آیت ان پہ وہ فٹ کر رہا ہے جو امامت نبوت والی ہے، پھر بھی قرآن کا انکار کر کے تب کافر ہے۔ ہل شل نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں فتوے لگاتی ہیں، فتوے لگاتے نہیں، فتوے بتاتی ہیں۔ کوئی ان کا تحریف قرآن سب علماء کے نزدیک کفر ہے۔ خیر، خلافت کا مسئلہ موعود، کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ وعدہ الہی ہے۔ پتہ چلا حضرت علی بھی اس آیت کا یہی معنی سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں۔ کب پورا ہوا؟ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں۔ اور سنو، یہ نہج البلاغہ اسی کی شرح میں بہرانی ایک شیعہ شارح ہے، نہج البلاغہ کا علامہ بہرانی، اس نے اس موعود من اللہ اس کا معنی کرتے ہوئے آگے لکھا
یہ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہی آیت مراد اور حضرت علی کی مراد یہ ہے کہ حضرت صدیق فاروق ان کی خلافت اللہ کے اس وعدے والی خلافت ہے، یہ مراد ہے. اسی طرح شیعہ مذہب کی کتاب ایک ہے کمی، کم کا دجال اعظم، بہت بڑا الف لام والا شیعہ، اور شیعوں کا باپ مفسر کمی، اس کی تفسیر کمی جو اول سے لے کے آخر تک کفریات کا وہ مجموعہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی اس کی مثال نہیں ملے گی. پوری تحریف قرآن پہ مبنی وہ تفسیر کمی، لیکن حق وہ ہوتا ہے جو اللہ دشمن کے قلم سے بھی لکھوا دیتے. یہاں کمی لکھنے پہ مجبور ہوا اور کہتا ہے بھائی اسر النبی الی بعض ازواجہ، اس سورہ تحریم کی بات کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض راز کی بات اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ مکرمہ کو بتلائی. تو یہ کیا مسئلہ تھا راز کی بات؟ تو کہتی ہیں کہ یہ حضرت حفصہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ فقال ان ابا بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے، ان ابا بکر یلل خلافت بعدی ثم بعدہ ابو کے فقالت من انباک ھذا قال نبعنی. یہ الاخر ہی اس کا خلاصہ سمجھو. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر بنیں گے، اور ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم ابو کے. اور کہتے ہیں یہ معنی ہے من انبا کا ھذا، اس کا یہ معنی ہے، یہ راز تھا. یہ ہے کمی شریف. اور اگر کمی سے کوئی پرابلم ہو تو یہ حوالہ صافی میں بھی موجود ہے، جو شیعہ کی اصل امہات الکتب میں سے کتاب صافی، اسی آیت کے تحت کمی میں صفحہ 687 اور صافی کا صفحہ 716 ہے، اس میں یہ سب موجود ہے. اور تیسرے نمبر پر معروف رافضی مفسر جس کو دنیا کہتی ہے سدی، اور یہ من رؤوس شیعہ، یہ شیعوں کے باپوں میں سے تھا، یہ بابا سدی. تو سدی اس آیت کی تفسیر میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم قال ہم اصحاب محمد، فرمایا کہ اس سے مراد اصحاب محمد ہیں. یہ وعدہ اصحاب محمد سے ہوا، استخلفہم فی الارض. اور آگے اسی پر سدی نے پورے دلائل پیش کیے، ابن ابی حاتم وغیرہ سب نے یہ نقل کیا. یہ تو اہل تشیع کے حوالے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اس آیت کا یہی معنی سمجھا کہ جہاں جو اللہ نے وعدہ کیا، یہ وعدہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت میں پورا ہوا. اور یہی کمی، یہی صافی، یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں سدی وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے. اب دیکھیں اہل السنت میں سب سے اول نمبر قال الضحاک، یہ اہل السنت کے بہت بڑے تابعی مفسر ہیں. فرماتے ہیں حاضر آیت فی الخلفاء الاربع، یہ آیت فی الخلفاء الاربع ابو بکر و عمر و عثمان و علی وہم الائمہ، وہی امام مراد ہیں ابو بکر و عمر عثمان علی، اس سے وہ مراد ہیں. یہ ضحاک تابعی کا فرمان
اس آیت کے معنی کرنے میں آگے پھر اس کی تائیدیں پیش کی۔ یہ الوجیز میں علامہ ابن عطیہ اس نے بھی یہی کی، یہی تفسیر کی، اور علامہ بغوی جو اہل سنت کے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر پوری یہ بات کر کے فرمایا کہ جو خلفائے اربع کی خلافت کا انکار کرتا ہے من کفر بعد ذالک کا وہ مصداق ہے۔ یہ ابھی اگلا حصہ بھی آئے گا۔ اسی طرح فرماتی ہیں علامہ العز بن عبد السلام، وہ فرماتی ہیں ہیا فی الخلفاء الاربع، یہ آیت چاروں خلفاء کی منقبت اور ان کی خلافت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح مزاری اور رازی، کبیر، قرطبی، روح المعانی، سب اہل سنت مفسرین نے اس کا معنی یہی کیا۔ حاصل یہ نکلا اب تک کی گفتگو کا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سنی شیعہ کتب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وعدہ تب پورا ہو سکتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو اللہ کا وعدہ اور اللہ کی طرف سے موعود مانا جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب ایک بات ہے، بعض اہل تشیع وہ کہہ بیٹھتے ہیں اس سے مراد صرف حضرت علی کی خلافت ہے، کبھی کہا مہدی کی اور کبھی کس کی کہا حضرت علی کی۔ لیکن یاد رکھو تین نعمتوں کی بات ہے۔ ہمارے ہاں حضرت علی کو کے دور میں دو نعمتیں حاصل تھی، ایک حاصل نہیں تھی، اور اہل تشیع کے ہاں حضرت علی کو تینوں نعمتیں حاصل نہیں تھی، تینوں حاصل نہیں تھی جو آیت میں موجود ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لو، ہمارے ہاں حضرت علی کا دین وہی تھا جو ابو بکر کا دین تھا، حضرت علی کا دین وہی تھا جو فاروق اعظم کا دین تھا، حضرت علی کا دین وہی تھا جو حضرت عثمان کا دین تھا۔ تو حضرت علی کو خلیفہ بھی صحابہ نے منتخب کیا، اور ہمارے نزدیک صحابہ کا اجماع حجت ہے، جب اصحاب رسول نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تو استخلاف ثابت ہو گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا پہلے نمبر پر، اور بنے کب ہیں؟ چوتھے نمبر پر۔ تو خلافت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی؟ ان کے نزدیک صرف خلافت نہیں، خلافت بلا فاصلے فوراً پیغمبر کے بعد، وہ خلافت تو حاصل ہی نہیں ہوئی، تو استخلاف والی نعمت بھی نہیں پائی گئی۔ نمبر دو، سب شیعہ متفق ہیں کہ حضرت علی نے اسی دین کے نفاذ کو باقی رکھا جو ابو بکر و عمر عثمان کا دین تھا، اور جو شیعوں نے دین بنایا اس کے قریب حضرت علی بھی نہیں گئے۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت علی نے کون سے دین کو باقی رکھا؟ شیعہ والا قرآن بھی نہیں لائے، قرآن یہی رہا۔ شیعہ والا متا جو بڑی عبادت ہے، متا اس کو بھی جاری نہیں کیا، اور شیعہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ تراویح پڑھنا ہے، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ تراویح پڑھنا۔ حضرت علی تراویح پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، اور 20 تراویح، کتنی؟ 20 تراویح پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے۔ اس لیے شیعہ کا انوار نعمانیہ کا مجتہد بڑی کتاب ہے، اور اسی طرح نور اللہ اور بڑے بڑے بدماش مجتہدین یہ لکھ گئے کہ حضرت علی اپنا دین اس لیے جاری نہیں کیا کہ عوام ابو بکر و عمر عثمان کی حامی تھی، اور حضرت علی کی حکومت کو خطرہ تھا
اس لیے اپنا دین چھپائے. اور اس کو وہ کیا بولتے ہیں؟ تقیہ کیا. کیا بولتے ہیں؟ تقیہ. تقیہ کرتے رہے. اچھا، دنیا میں اتنا ذلیل مذہب آپ کو نہیں ملے گا، دنیا میں اتنا ملعون ترین اور لعنتی مذہب ہندوؤں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، سکھوں اور بدھ مذہب میں بھی کفریات وہ نہیں ملیں گے جو اس ابن سبا کی نسل اور یہود و مجوس کی نسل کے مذہب میں. پوچھتے جی حضرت علی نے کیوں بیعت کی، تقیہ کیا؟ حضرت علی کیوں ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ جی تقیہ کیا. حضرت علی نے کیوں فاروق اعظم کو رشتہ دیا؟ حضرت فاروق اعظم کی شان بھی دیکھو، پیغمبر کے سسر ہیں اور علی کے داماد ہیں. حضرت علی کے داماد ہیں. اب ان سے پوچھو کہ رات دن فاروق اعظم کو بھونکنے والے کتوں، بتلاؤ علی نے اپنی بیٹی غیر مسلم کو دے دی تھی؟ کسی غاصب ظالم کو دے دی تھی؟ آج 14ویں صدی میں اگر ملنگ نے بیٹی دینی ہو تو یہ تو تحقیق کرتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ اگر فاروق اعظم ان کے نزدیک مومن نہیں تھے، معاذ اللہ، یا غاصب یا ظالم تھے، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت فاروق اعظم کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے تم بھی پہلی دفعہ سن رہے ہو. ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن، حضرت فاطمہ کی بیٹی، اس کا رشتہ حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم کو دیا. اور کسی شیعہ میں جرأت ہو انکار کر کے دیکھے، اپنی ساری بنیادی کتابوں کو بھٹے میں ڈالنا پڑے گا. تمام شیعہ کتب اور ان کے سیاہ اربع اور پچھلی ساری سیاہ، وہ سیاہ یہ سارے سیاہ یہ سب بتا رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اب بہانہ کیا اول فرج غصب منا. اب اس کا ترجمہ نہیں کرتا، حیا آتی ہے، جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ جائیں گے. ایسے بدماشی والے لفظ لکھے اور کہتے ہیں یہ نکاح چونکہ حضرت عباس نے کروایا تھا اس لیے حضرت عباس جنت میں نہیں جائیں گے، آراب میں رہیں گے. میں نے کہا چلو آراب یا جنت کا فیصلہ تو ہوگا بعد میں، نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور نکاح ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق کا ایمان ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ اور جب فاروق اعظم کا حضرت علی کے ہاں بھی ایمان ثابت ہے تو جو فاروق اعظم کے ایمان پہ حملہ کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ اونچے بولو، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس لیے ہم وہ ڈرے ہوئے نعروں کے قائل نہیں. آج کل ایک پوری قوم نے نعرہ بدل دیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. میں نے کہا بزدلو نعرہ کیوں بدلا؟ وہ پہلے والا نعرہ کتنے گیا؟ یہ نیا نعرہ آیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. یہ بزدلوں والا نعرہ نہ لگا. آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر کے ایمان اور خلافت میں شک کرے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. اگر کسی شیعہ میں جرأت ہو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں رٹ کر کے دیکھے کہ صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرنے والا، فاروق اعظم کے ایمان و اخلاص اور عظمت میں شک کرنے والا، حضرت عثمان کے ایمان و اخلاص اور عظمت میں شک کرنے والا، وہ زندیق بھی ہے، وہ مرتد
मुर्तद भी है और वो वाजिबुल कत्ल भी है। ये कैसे नारे बदल गए, वाह साहब वाह वाह। इतने आदमी मरा कि अब खुद स्टेज छोड़ गए। ये नए नारे की जरूरत नहीं, नारा वही है कि सिद्दीक का दुश्मन काफिर था, काफिर है और क़यामत तक काफिर कहते रहेंगे। ये कौन सा मसला है? वोट नोट आ जाए तो फिर मजहब बदल जाता है। बड़े बड़े मौलवियों के वुजू टूट गए और उन्होंने अवाम को एक नई लाइन दी, एक है जी सुल्लाह आतिशी बा साहबा बा ते बा साहबा बा। और सहाबा की शान तो है इतनी ऊंची, लेकिन ये दुश्मन को जवाब नहीं। तेरे वाह साहबा वाह करने से दुश्मन को जवाब मिलेगा। जो सिद्दीक के ईमान पे डाका डाले, सिद्दीक के कायनात की इफ्फत पे बकवास करे और खुलाफाए राशिदीन की खिलाफत को भौंके, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को बकवास करे, जो वो मुआविया जो हसन हुसैन ने जिनको इमाम माना और उनके हाथ पे बैत की, उनको बकवास करने वाला तू आगे से ये डांस करेगा, वाह साहबा वाह कतल नहीं। जो असहाबे रसूल पे तबर्रा करेगा, उनकी तकफीर करेगा, डंके की चोट पे कहेंगे कि वो कायनात का बदतरीन काफिर है, बदतरीन मुर्तद है और बदतरीन जिंदीक है। ये तुमने नारे बदले। हां, फिरका मजहब कहते हैं जी हम तहकीक कर रहे हैं। जो सहाबा को भौंकते हैं क्या कहते हैं? हम क्या कर रहे हैं? तहकीक करना हमारा मजहबी हक है। मैंने कहा तुम्हारा मजहबी हक है, हमारा भी मजहबी हक है। सहाबा के दुश्मन को काफिर कहना ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अगर तुम बकवास करना इसको मजहबी हक समझते हो तो सहाबा को बकवास करने वाले को काफिर कहना मैं इसको सबसे ऊंची इबादत समझता हूं।